میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، مختلف ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق گزشتہ دنوں فلسطین کے مزاحمتی گروپ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا، جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان برسوں سے چلی آ رہی سنگین ترین کشیدگی میں سے ایک ہے۔ اسرائیلی فورسز اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ دونوں اطراف سے اب تک 1000 سے زائد افراد ہلاک اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ مصر اور شام کی جانب سے سن 1973 میں کی جانے والی اچانک کارروائی کی 50ویں سالگرہ منانے کے ٹھیک ایک دن بعد کیا گیا، جس نے اسی وقت سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کی شروعات کر دی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حماس تنظیم کی تاریخ اور اس کے مقصد پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق اسرائیل پر حملہ کرنے والی فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف شروع ہونے والی فلسطینی مزاحمت کے آغاز کے بعد قائم ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی تھی۔ حماس کی فل فارم حرکت المقاومۃ الاسلامیہ ہے۔ یہ بات بھی ہم آپ کو گوش گزار کرتے چلیں کہ شہر میں حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرحوم رہنما شیخ احمد یاسین شہید نے 2025 تک اسرائیل کے صفحۂ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشن گوئی کی تھی۔ ناظرین، حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا گروہ فلاحی و معاشرتی امور جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں، مذہبی اداروں کی تعمیر کا حامی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کارروائیاں زیادہ تر فلسطین کی زیر زمین عز الدین القسام بریگیڈ سر انجام دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر، حماس کے اس دوسرے عسکری گروہ کا نام عز الدین القسام ہے۔ ناظرین، حماس کے منشور کے مطابق یہ گروہ اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حماس کے اس عسکری ونگ یعنی عز الدین القسام کی طاقت بڑھتی رہی اور 2005 کے بعد حماس نے فلسطین کے سیاسی عمل میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ 2006 کے عام انتخابات میں حماس نے غزہ پٹی میں اکثریت حاصل کی اور بعد ازاں 2007 میں اس وقت کے صدر محمود عباس کی فتح تحریک پر سبقت لیتے ہوئے غزہ پر اپنا سیاسی اثر و رسوخ مضبوط کیا، لیکن اس کے بعد حماس نے غزہ پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں کے درمیان حماس نے دوسرے گروہوں کو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی اجازت دی۔ دوسری جانب اسرائیل نے حماس پر بارہا فضائی حملے بھی کیے اور مصر کے ساتھ مل کر 2007 سے ہی اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ناظرین، حماس ایک علاقائی اتحاد کا حصہ ہے جس میں ایران، شام اور لبنان میں حزب اللہ نامی گروپ شامل ہے، جو مشرق وسطیٰ اور اسرائیل میں امریکی پالیسی کی وسیع پیمانے پر مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اس کی طاقت کا مرکز غزہ ہے۔ حماس کے فلسطینی علاقوں میں بھی حامی ہیں اور اس کے رہنما قطر سمیت مشرق وسطیٰ میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔